السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حصول برکت، حصول نجات کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ مسلسل کئی جمعہ سے آپ نماز کے تعلق سے جو ایک مسلمان پر فرض ہے، اس فرض کی اہمیت اور ہماری اپنی بلا وجہ کی مصروفیت، اس وجہ سے ہر جمعے کو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ حضرات کے گوش گزار یہ باتیں کر کے آپ کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ دنیا میں ہم صرف کھانے، کمانے، سونے، گھومنے، عیش و عشرت کرنے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نے بارہا قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ سنی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کی بے شمار عبادتیں ہیں، مگر ان میں کچھ عبادت جو ہے وہ فرض ہے۔ ارکان اسلام، ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ارکان اسلام ہیں جو ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ توحید، نماز اور روزہ یہ تو ہر کسی پر، مگر زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور حج صاحب مال جس کے پاس دولت ہو، سرمایہ ہو،
اس کے لیے زندگی میں ایک بار حج بھی فرض ہے، اور پوری زندگی اگر مال رکھتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ہماری کامیابی کامرانی اسی چیز میں ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اور بڑا آسان سودا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، میرے حکم کی تعمیل کرو، میری عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ کے شروع میں جو ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو۔ اب آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا خوب چرچا کروں گا، میں تمہیں مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک جگہ اللہ کی عبادت ہے، اور اسی آیت کریمہ میں جو دوسرا ورڈ ہے اس آیت کریمہ میں کامیابی ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ بڑا آسان سا سودا ہے، مگر یہ سارے کام ہم سے ہو نہیں پا رہے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہماری بلا وجہ کی مصروفیت، کہ ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے، یہ بلا وجہ کی مصروفیت ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم وقت نہیں نکال پا رہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں جو ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ ہماری اپنی بلا وجہ کی مصروفیت ہے، نہیں تو اللہ کی عبادت کرنے والے، عبادت کا شوق رکھنے والے، اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھنے والے، وہ کسی اور چیز کے لیے وقت نکال پائیں یا نہ نکال پائیں مگر نماز کے لیے وقت ضرور نکال لیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اور وہ اس چیز کو خوب اچھے سے جان جاتے ہیں کہ اللہ نے عبادتی کے لیے تو پیدا کیا، ہم دوسری چیزوں میں اتنا وقت گزار دیتے ہیں، اتنا وقت گزار دیتے ہیں، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان اس میں کامیابی پا لے۔ اگر ہم پنج وقتہ وقت جو ہے نا نماز کا، اگر ہم اپنے رب کے لیے عبادت کریں اور اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کیا۔ پچھلے جمعہ کو آپ نے اعمال صالح کے تعلق سے، نیک اعمال، اچھے اعمال، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اچھے اعمال ہم کب جمع کر پائیں گے، نیک اعمال۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی فرما برداری اطاعت کریں گے تو ہمارے پاس اچھے اعمال جمع ہوں گے، نیک اعمال، عمل صالح۔ اگر ہمارے پاس اعمال صالح نہیں ہے، اب بتائیے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے، کیا لے کر جائے گا انسان؟ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب حساب و کتاب کا دن ہوگا پوچھا جائے گا، اللہ تو سب جانتا ہے کہ اس کے پاس عبادت ہے یا نہیں ہے، پھر بھی پوچھا جائے گا
کیونکہ حساب کا دن ہوگا نا. روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ حساب لے گا. یہ دنیا میں اتنی زندگی گزاری، اب اس کا حساب پیش کرو. اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے ہر اعمال کو جانتا ہے. ہم نے جو کیا وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں کیا وہ بھی جانتا ہے. یہ تو ایک مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ ہمارا رب ہمارے اعمال کو جانتا ہے کہ ہم نے کون سے اعمال اچھے کیے ہیں، کون سے برے کیے ہیں. مگر اس دن حساب ہوگا. لوگ قطار در قطار کھڑے ہوں گے، ہر انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے. کہا جاتا ہے نا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کا ایک دن جو ہے نا 50,000 برس کے برابر ہوگا. تو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے کہ قیامت کے دن بس ہم ویسے ہی سو کر اٹھیں گے اور جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور ایمان جنت آواز دیں گے، اے فلاں ادھر فلاں جنت میں چلے جا. ہماری کھوپڑی میں یہی بھرا ہے لگتا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت بس ہم سو کر اٹھیں گے، جنت کا دروازہ کھلا رہے گا ہمارے لیے اور آواز دیں گے رضوان جنت آئیے، فلاں ابن آئیے 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 آئیے، آپ نے دنیا میں بڑا اچھا کہا، جنت چلیے جنت. ہم نے ہر ایک چیز کو نا بہت ہلکے میں لے لیا، بہت ہی ہلکے میں. ہم ہر بارے میں سوچتے ہیں، مگر جس دین کا ماننے والا اللہ نے ہمیں بنایا، ایک مسلمان کے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنے محبوب کی آخری اوٹ میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نبی کا اوٹ ہی اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اس سے بڑا اور کیا ہمارے لیے شرف ہوگا. مگر ہم جو اصل جگہ ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا. آپ کسی کو دفنا کر قبرستان سے واپس آتے ہو تو سوچتے نہیں یار آج یہ گیا، کل یہاں لوگ مجھے بھی دفن کر کے چلے جائیں. نہیں سمجھ میں آتا. قبر پہ جب مٹی ڈالتے ہو تو کیا پڑھتے نہیں ہو مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ؟ کیا یہ پڑھتے نہیں؟ کیا کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھتے نہیں ہو کہ آج یہ دنیا سے جا رہا ہے، اب دوبارہ اس سے کوئی ملاقات نہیں؟ کیا یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ ساری باتیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ قبر کی تاریکی، قبر کی وحشت، قبر کا اندھیرا، قبر کی تنہائی، کیا یہ ساری باتیں ہمارے اپنے دماغ میں گھستی نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کر نہیں آتے، اور دیکھنے کے بعد بھی ہم جہاں ہوتے، کیونکہ ہم ان سارے معاملات میں ایک جملہ جو ہے نا خود اچھا نہیں لگتا بولتے، لیکن کبھی کبھار نہ کہتے بولنا ہی پڑتا. ہم اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں نا کہ ہمارا کان جو ہے نا اچھی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارا دماغ ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان کو یہ دنیا بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، جو کہ اس دنیا کو فنا ہونا، اس دنیا کو ختم ہونا ہے. یہ دنیا ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گی، فنا ہو جائے. نوجوانوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھو. اسلام کیا ہے، اسلام کو سمجھو. اسلام نے ہم پر کن چیزوں کو فرض کیا ہے، ان فرائض کو سمجھو.
کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کو مانو. اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرو. ان ساری چیزوں پر، ان ساری باتوں پر صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا. اللہ کی ذات پر جب تک کہ حق الیقین نہ ہو جائے، حق الیقین، یہ پورا یقین نہ ہو جائے، تب تک تو اگر محدثین اور فقہا بڑے بڑے ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ اگر ذرہ برابر بھی ہمیں یہ شک ہو، گنجائش ہو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات پر یقین رکھنے میں، اگر ذرہ برابر بھی ذرے کا نام کروڑواں حصہ بھی، اگر اتنا بھی اگر ہمارے دل کے اندر شک آ گیا نا، تو پھر تو ہم اسلام تک ہم نے پہنچا ہی نہیں. اپنے آپ کو ایک مضبوط مسلمان بنائیے، ایک اچھا مسلمان بنائیے اپنے آپ کو. اچھا انسان بننے سے پہلے اچھا مسلمان اپنے آپ کو بنائیے. اور جب اچھے مسلمان ہو گے تو اچھے انسان خود بن جاؤ. اور جب اچھے مسلمان ہی نہیں تو اچھا انسان کہاں سے ہوگا؟ ذرا یہ بتائیے. میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کی، یہ آیت کریمہ اکثر مفسرین جو قرآن کے بڑے بڑے مفسر ہیں، اور قرآن کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کا علم حضرت عبداللہ کو سینے سے لگا کر عطا فرما دیا. قرآن کا علم جو ہے نا سینے سے لگا کر، جو قرآن حضور کے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر عطا فرمایا. اس کے تفسیر میں کی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ آیت کریمہ غار حرا کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور ایک غار ہے غار ثور. یہ آیت کریمہ غار حرا کی طرف، غار ثور کی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. قرآن کہہ رہا اس غار میں صرف دو تھے، دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا. اب مقام حضرت ابو بکر صدیق دیکھیے جو قرآن بیان کرنا، کہ صرف دو تھے، دو کے علاوہ تیسرا نہیں. دنیا کے تمام مفسرین نے یہی لکھا کہ ہجرت کی رات میں غار ثور کی پہاڑی پر، اس غار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. تو قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یعنی اس آیت کریمہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا پتہ چل رہا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت. اور آپ نے اسلام کے لیے وہ جدوجہد کی ہے، وہ جدوجہد کی ہے کہ اکیلے اسلام لائے، اور آپ کے پاس جتنی بھی دولت تھی
آپ نے تمام اپنے دولت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا. یہ ہے اسلام سے محبت. تمام دولتوں کو خرچ کیا, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا, ضرورت پڑی تو لوگوں کو خرید کر آزاد کیا. انہیں آزاد کردہ میں ایک آزاد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اگر کسی نے آزاد کیا ہے خرید کر تو حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے. مقام حضرت ابو بکر صدیق کا کہ جو یار غار بھی ہے اور یار قبر بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یار غار بھی ہے, غار میں بھی حضرت ابو بکر صدیق, یار قبر میں بھی ہے. حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے. حضور کے پہلو میں سب سے پہلے آرام فرمانے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو یار غار بھی ہے یار قبر بھی ہے. کہ حضور کے پائٹی میں آرام فرما رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کا دور خلافت, اس لیے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. آج کا دن بڑا ہی مبارک و مسعود دن ہے. آج جمادی الاخر کی 22 جمادی الاخر, اور یہ تاریخ وصال ہے خلیفہ اول حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ جب اسلام سے محبت ہوئی اور جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ہر گھڑی ہر وقت اسلام کے لیے لگے رہے, اور پھر اللہ نے وہ کامیابی وہ کامیابی عطا فرمائی کہ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کا جو شرف کسی کو حاصل ہوا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا. یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا. حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ حضور کے بعد صحابہ نے سب سے پہلا مسلمانوں کا امیر, مسلمانوں کا خلیفہ کسی کو منتخب کیا تو تمام صحابہ ایک جٹ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سب سے پہلا خلیفہ مقرر فرمایا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس طرح سے کہ واقعی حضور کے بعد خلافت کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ کس طرح سے اسلام کو آگے بڑھایا جائے. اب جتنی بھی اسلام مخالف طاقتیں تھی ہر کھڑی ہو گئی. اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے. اب بانی اسلام نہیں رہے تو اسلام ختم ہو جائے گا. یہ اسلام تو جبھی تک تھا جب حضور تھے, لوگوں نے یہ سوچا. اب اس کے بعد اسلام نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. مگر حضور کے غلاموں نے اس کو ختم ہونے نہیں دیا. کہا یہ دین میرے آقا لے کر آئے ہیں, یہ دین میرے آقا اور میرے آقا پر قرآن نازل ہوا ہے, یہی دین دین حق ہے, دین برحق ہے. اب قیامت تک اگر کوئی دین رہے گا تو وہی دین مصطفی رہے گا, اب کوئی اور دین نہیں رہے گا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مضبوط خلیفہ بن کر جب مسلمانوں کی خلافت, مسلمانوں کے امیر ہوئے تو ہر طرف سے مخالفت اٹھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مخالفت کا جواب دیا. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا جانے تو نہیں, ہر مخالفت کا حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا اور اسلام کو بڑا ہی مضبوط کر دیا, بڑا ہی مضبوط کیا. سب سے پہلا کام تو قرآن مقدس کو جمع کرانا شروع کیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ
کے ذہن میں ہو سکتا یہ ہو کہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہو گیا، نہیں، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور کتنے سال میں؟ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا ہے۔ جیسی ضرورت رہی اللہ تعالیٰ اس طرح سے آیت مبارکہ سیدنا جبریل امین کے ذریعے اور حضرت سیدنا جبریل امین بارگاہ رسالت میں لے کر آتے، اور قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا، قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا۔ اس قرآن کو جمع کرنا کہ کس آیت کا کون سے حافظ، کتنے حافظ، کتنے لوگوں کو یہ آیت کریمہ، یہ سورتیں یاد ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور پھر بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، کہا جو اسلام کے خلاف آئے گا اس کو جواب دیا جائے گا، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جو بھی آئے گا ہم اسے جواب دیں گے۔ اب سن لو، اسلام پھیل چکا ہے، اب یہ سمٹے گا نہیں، پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسلام عرب سے نکل کر افریقہ تک چلا گیا، شمالی افریقہ ہو، جنوبی افریقہ ہو، عرب ممالک سے نکل کر جب یورپ و افریقہ تک، اور خلفائے راشدین کے دور میں عرب سے نکل کر ہندوستان کی سرحد تک اسلام آیا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جدوجہد اگر کسی کی ہے تو وہ صحابہ کرام کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ یہ وہ مقدس صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن فرما رہا ہے، اور صحابی حضور کے صحابی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ، جنت کا ارادہ فرمائے وہ صحابہ کرام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فرقہ ہے جو ہمیشہ تبرہ رکھتا ہے، اسے علی کہتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے، نہ، یہ سب رافضی خارجی، یہ سارے ابن ملجم کی اولادیں جو اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا گیا جو میرے صحابہ پر تبرہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، جہنمی کتے ہیں یہ۔ اور صحابہ کرام کی شان شوکت، میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ کی جب بات آئی تو پوچھا نا کہ صحابہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں نجوم تارے کی طرح ہے، تارے کی طرح ہے، اور تارا جو ہے نا وہ راستہ بتاتا ہے، تارا جو ہے نا راستہ بتاتا ہے، تو جب راستہ اگر دیکھنا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر رہو گے تو اللہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کوئی اور نہیں ہے جنہیں بلا فصل کہا جائے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، صرف only one، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جو تبرہ کرے حضرت ابوبکر کو نہ مانے، وہ شیعہ تو ہو سکتا ہے، خارجی تو ہو سکتا ہے، رافضی تو ہو سکتا ہے، مگر سنی کبھی نہیں ہو سکتا، سنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو مانتا، جو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول مانتا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، بڑے کارنامے ہیں ان مجاہدین کے، ان خلفاء کے، ان نفوس قدسیہ کے، حضور کے یار غار کے بڑے کارنامے ہیں جو ایک رات یا کچھ منٹوں میں نہیں سمیٹا جا سکتا، اس کے لیے وقت درکار چاہیے، اور مجھ جیسے ہزاروں بیٹھے تب کہیں جا کر ان کی شخصیت پر کچھ لب کشائی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بڑا بلند کیا ہے، بڑا بلند کیا ہے کہ حضور کے بعد میرے آقا خود فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہتر میرا زمانہ، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ۔ تو صحابہ جو ہے وہ دونوں زمانہ پایا،
حضور کا بھی زمانہ پایا اور پھر حضور نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ. تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہم پہلا خلیفہ اسلام کا حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں. پہلا مسلمان حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں. نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر جس نے نماز پڑھائی وہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو جانتے ہیں. اور حضور کے ساتھ جو رہا وہ حضرت ابوبکر رہے. اور جو غار میں رہے قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ بھی حضرت سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے. جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا اسے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں. جس نے بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات بابرکات ہے. الحمدللہ ہم اس عقیدے پر جو عقیدہ صحابہ کرام کا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر مرتے دم تک قیامت تک اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی یہی عقیدہ عطا فرمائے. روافض خوارج کے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بچا. یہ روافض اور یہ خوارج جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا سودا کیا, قرآن کو بدنام کیا, صحابہ کو بدنام کیا, اہل بیت کو بدنام کیا, ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے. مسلک اہل سنت جسے مسلک صحابہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اسی مسلک پر فرمائے اور اسی پر زندگی عطا فرمائے. اسی پر چلنے کی ہمارے نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق سعید عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بول بالا سنیت کا پوری دنیا میں بول بالا فرمائے.